صحابہ اکرام میں کے ذہنوں میں پردے کا واضح تصور تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی بے پردہ عورت کو دیکھتے ان کا ایمان حرکت میں آ جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آیا، فرمایا کہ غزوہ خندق کا مارکہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام غزوہ خندق کو کھود رہے تھے۔ فرمایا ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان نئی شادی ہوئی تھی، وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرما تھا، وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی خندق کھودنے میں مصروف تھا۔ لیکن وہ کیا کرتا کہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی لے کر گھر میں چلا جاتا تھا، روزانہ ایسے کرتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب گھر میں جاتے ہیں آج آپ ایسے کریں، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو بنو قریظہ کے لوگ آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہ اپنا نیزے کو اٹھایا، ہتھیار کو اٹھایا، وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جب گھر کے سامنے پہنچتا ہے، گھر کے بازار میں پہنچتا ہے، گھر کی گلی میں پہنچتا ہے، گھر کے چوک میں پہنچتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی دروازے سے باہر کھڑی ہے۔ اس کو غصہ آتا ہے، اس کا ایمان حرکت میں آ جاتا ہے، وہ فوراً نیزے کو اپنی بیوی کی طرف سیدھا کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر اور حضور علیہ السلام کے حکم کو توڑتے ہوئے تو اپنے گھر کے دروازے سے باہر کیسے نکل چکی ہے؟ اس بیوی نے کہا تھوڑی سی صبر کرو، میری بات کو سنو۔ اس نے کہا پہلے اندر تشریف لے کے آ، پہلے اندر کمرے میں جا کر دیکھ، ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس نے مجھے باہر نکلنے کو مجبور کر دیا ہے۔ جب وہ اندر جاتا ہے، کمرے میں گیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بستر پر ایک بڑا سانپ تھا جو اس کے بستر کو لپیٹا ہوا ہے۔ تو حضرت وہ صحابی رسول اندر گئے ہیں، جا کر اس سانپ کو نیزہ مار کر اس نیزے کے ساتھ سانپ کو جناب لے کر باہر صحن میں آتے ہیں اور صحن کے اندر اس نیزے کو گاڑ دیا ہے۔ اب سانپ جو تھا ابھی حرکت میں تھا، وہ نوجوان جب اس نیزے کو گاڑ کر سائیڈ پہ ہوتا ہے، سانپ جو تھا حرکت میں آ کر اس پر حملہ کرتا ہے۔ وہ صحابی رسول حضرت سعید ابن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں علم نہیں کہ پہلے کون مرا، سانپ مرا ہے یا نوجوان مرا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی بے پردگی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلے، لیکن آج ہماری ایمانی غیرت مر چکی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھے، آج لوگ کہتے ہیں یار یہ مسلمان جو ہیں اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو برقعے پہنا کر گلیوں بازاروں میں لے کر جاتے ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو غلام بنا لیا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھے، صحابہ کی زندگی یہ ہوا کرتی تھی، جو ماں، جو بہن، جو بیوی، جو عورت اپنے گھر سے برقع پہن کر با پردہ ہو کر بڑی چادر لے کر نکلا کرتی تھی، صحابہ کہا کرتے تھے یہ ایک آزاد عورت ہے۔ لیکن جو عورت بغیر چادر کے چھوٹی چادر کے ساتھ نکلتی تھی تو صحابہ کہتے تھے یہ آزاد عورت نہیں، یہ لونڈی ہے۔ آپ کو ایک واقعے کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 دن ٹھہرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ٹھہرے، آپ نے ایک عورت جس کا نام حضرت صفیہ تھا، آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کے دوران آپ نے 3 راتیں وہاں پہ گزاری، راتوں کو آپ نے شب باشی بھی وہاں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نکاح کیا، آپ نے ولیمہ بھی اسی جنگل کے اندر کیا ہے۔ کوئی بڑے بڑے کھانے نہیں تھے، جو بھی میسر آیا رسول اللہ نے اپنے دسترخوان پہ پیش کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے ولیمہ کھایا، فرمایا کہ بہت بڑا لشکر تھا۔ اب صحابہ کو یہ علم نہیں ہو رہا تھا کہ حضور کی بیوی ہے، ہماری ماں بنی ہے، یا پھر یہ ایک لونڈی کی صورت میں آپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اگر تو حضور نے اس عورت کے ذریعے سے ہمیں پردہ کروایا تو یہ حضور کی بیوی ہوگی، اگر پردہ نہ کروایا تو یہ ایک لونڈی ہوگی، تو ایک غلام ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، جب رسول اللہ واپس تشریف لے کر جانے لگے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، آپ نے پیچھے جو جگہ بنائی تھی وہاں پر اپنی بیوی کو بٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اس عورت کا پردہ کروایا ہے، تو صحابہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک آزاد عورت ہے، یہ حضور کی بیوی ہے، یہ ام المؤمنین ہے، یہ مومنین کی ماں ہے۔
ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت اماں عائشہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھو۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے حجرے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا، میرے حجرے کے اندر ابو بکر صدیق کو دفن کیا گیا۔ جب دونوں دفن ہوئے میں اپنے حجرے میں جایا کرتی تھی تو میں کوئی اتنے بڑے کپڑوں کو لپیٹ کر نہیں جایا کرتی تھی، چھوٹا کپڑا لے کر چلا جایا کرتی تھی۔ لیکن جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حجرے میں دفن کیا گیا، اس کے بعد میں کبھی بے پردہ ہو کر اپنے حجرے میں تشریف نہیں لے کر گئی۔ وہ دفن ہو چکے تھے، اس کے باوجود اماں عائشہ جو ہے ان سے پردہ کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمان بہنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تقلید کو چھوڑ کر آج یورپ کی بے شرم لیڈیوں کی تقلید کو شروع کر دیا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں پارک میں گھمایا جائے اور بے پردہ گھمایا جائے۔ آج میری مائیں بہنیں یہ چاہتی ہیں ہم بازار میں جائیں، بے پردہ نکل کر جائیں۔ خدا کے لیے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائے گا۔